بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا عديل له ولا غير له، سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آج ماہ رمضان کی 2 تاریخ ہے، کل 3 تاریخ ہے. سید و نساء الجنہ، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کل عرس مبارک ہے. 3 رمضان کو آپ کا وصال ہوا ہے. اس مناسبت سے آج میں کچھ آپ کے متعلق ہی عرض کرنا چاہوں گا. آپ کے ساتھ پھر آپ سرکار کے باقی صاحبزادیوں کا ذکر بھی، اولاد پاک کا، کچھ ازواج مطہرات کا، کچھ پوری دنیا اسلام میں جو سر برآوردہ خواتین ہیں ان کا بھی ذکر مناسب ہوگا. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حوا کی بیٹیوں میں سے، پوری دنیا میں سے 5 خواتین ممتاز ہیں. ان کے پائے کی چھٹا کوئی نام نہیں ہے. قدیم زمانے کے اعتبار سے پہلے میں نام لینا چاہوں گا حضرت آسیہ کا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے. فرعون اللہ کا مد مقابل بننے کی کوشش کرتا رہا، اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، والدہ نے تابوت میں رکھا، بند کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا. رب نے کہا اس کی حفاظت میں کروں گا، تو بے فکر ہو جا. وہ آسیہ نے دیکھا، رب نے انہیں بھی اولاد رکھا تھا، بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا. دل میں محبت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے رب مجھے بیٹا عطا فرمائے. وہ تابوت دیکھا آسیہ نے، کہا نکالو اس تابوت کو، کھولو کیا ہے اس میں. دیکھا ایک مسکراتا حسین و جمیل بچہ ہے. نجومیوں نے کہا تھا کہ فرعون کے ملک کا زوال ایک بچے کے ذریعے ہوگا، یہی وہ بچہ ہے. رب نے چاہا کہ اس بچے کو فرعون کے محل میں بھیج دے، وہیں پرورش پائے. فرعون بچے ذبح کر رہا ہے تاکہ وہ بچہ بھی قتل ہو جائے جس نے میرے ملک کو زوال میں ڈالنا ہے. آسی نے بچے کو گود میں لیا، پیار کیا. فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، آسی نے کہا نہیں، اس کو میں پالوں گی، یہ بچہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے دل کا سہارا بن جائے. اختصار ضروری ہے اس لیے کہ سفر بہت لمبا ہے. آسیہ جب حضرت موسیٰ نے اعلان نبوت فرمایا، فرعون کے گھر میں سے ایک خاتون اٹھی، وہی آسیہ. انہیں کہا میں ایمان لاتی ہوں موسیٰ پر. فرعون نے اذیتیں پہنچائی، آسیہ نے قبول کی، صبر کیا، برداشت کیا.
رب کی جناب عرض کی مولا کریم مرنے سے پہلے مجھے میرا گھر دکھا جو جنت میں تو نے بنایا ہے۔ اللہ پاک اپنے دوستوں کی جنت میں گھر بناتا ہے، تم بھی بنوا لو اگر شوق ہے تو، کہ یہی رہنے کا خیال ہے۔ کہاں ہے جنت؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ آسیہ کہاں ہے؟ اس خاک پر۔ انسان کی آنکھ میں اتنا نور کہاں ہے کتنی دور تک نظر کرے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ رب نے سارے پردے بھی اٹھا دیے اور جنت کے دروازے کھول کر آسیہ کو گھر دکھا دی۔ جب حضور جنت میں تشریف لے جائیں گے، آسیہ حضور کے ازواج مطہرات میں شامل ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، دوسری خاتون، دوسرا نمبر جس کا آتا ہے زمانے کے اعتبار سے، قدیم زمانے کے اعتبار سے، وہ خاتون ہے جس کی گود میں عیسیٰ پیغمبر نے آنکھ کھولی۔ ان کے نام پر رب نے قرآن کی ایک سورت کا نام رکھا ہے مریم۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ مریم کا معنی عبادت گزار۔ آنکھ کھولی، ایک پیغمبر کی کفالت میں آئیں، بیت المقدس میں بچپن گزارا اور رب کی عبادت میں رات دن گزارے۔ رب نے کہا میں تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور انوکھا تحفہ، پوری انسانیت کی مثال نہیں ملتی کہ بغیر باپ کے کلیم اللہ، کالمت اللہ آ گئے، روح اللہ آ گئے، صاحب کتاب، صاحب معجزات پیغمبر۔ کنواری مریم ماں بن گئی، یہ ان کی شان بن گئی۔ آج کنواری ماں ہو تو عیب ہے، عیسیٰ کی ماں کنواری ہو تو شان ہے۔ پیغمبر کے گھر میں جو بھی آتا ہے قیمت پا جاتا ہے، خواہ حبشے کا غلامی کیوں نہ ہو، کعبے کی چھت پر چڑھ جاتا ہے اور جنت میں ٹہلتا ہے۔ میرا رسول اس کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ قیامت میں جب فیصلے ہوں گے، جنت کے دروازے میرا نبی کھولے گا اور اپنے محل میں تشریف لے جائیں گے۔ دوسری خاتون حضور کے ازواج مطہرات میں شامل ہونے والی یہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ان کے پائے کی کوئی خواتین پہلی امتوں میں نہیں ہے۔ اب میرے آقا کی امت آ گئی، اللہ اسے سلامت رکھے، میرے نبی کی امت کو امن عطا فرمائے، ساری امت کو خیر کے ساتھ رکھے، ساری امت کے گھروں میں خیر فرمائے۔ دعا کیا کرو۔ خاتون جنت کا ذکر تو میں کماکو نہیں کر سکتا، یہاں مجھے بات یاد آ گئی۔ حسن مجتبیٰ خاتون جنت کے بڑے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ کمرے کے ایک کونے میں میری اماں جی دعا کر رہی تھی، میں سن رہا تھا، اور ساری دعا حضور کی امت کے لیے ہے۔ یہ نبی کی تربیت ہے اور سبق دیا ہے، بیٹی میں سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتا ہوں۔ میری امت میرے سے آج پیار کرے نہ کرے اس کی مرضی، میں تو اپنی امت سے بہت پیار کرتا ہوں۔ امتی امتی یہ میرا وظیفہ ہے۔ امتی یا رب، امتی یا رب، امتی ہے اللہ میری امت کی حفاظت فرما۔ جب دعا سے فارغ ہوئی، بڑی طویل دعا کی حضور کی امت کے لیے۔ حضرت حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں یہ بڑے صاحبزادے ہیں۔ کتنے صاحبزادے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ حضرت حسن نے عرض کی اماں جی آج آپ نے دعا مانگی اور کمال دعا مانگی اور ساری امت کے لیے دعا مانگی، اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اول جار ثم الدار، پہلے پڑوسی کی خبر لینی چاہیے پھر گھر کی بات کریں۔ معنی کیا ہے؟ سبق دے گئی کہ تو حضور کی امت کے لیے دعا کر، تجھے دعا کی ضرورت نہیں، رب بن مانگے تجھے عطا فرمائے گا، اس لیے کہ رب دلوں کے راز جانتا ہے، تیری ضرورتوں کو سمجھتا ہے۔ رب کے علم میں نہیں ہے کہ میرے بندے کو کس بات کی ضرورت ہے۔ اولاد بھی دے گا، کاروبار بھی دے گا، صحت عزت بھی عطا کرے گا، رب سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ خاتون جنت کے اللہ کرے آج
کلاک کی رفتار سست ہو جائے اور 1:30 گھنٹے کے بعد میں کیا کروں؟ میرے سینے میں پتہ نہیں کتنے جذبات ہیں. 3 پہلی امتوں، 2 پہلی امتوں کی اور اس امت کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو فاطمہ الزہرا کی اماں ہیں. حضور نے ان سے نکاح فرمایا. حضور کی عمر 25 سال ہے، ان کی عمر 40 سال ہے. یہ بیوہ ہیں، شوہر فوت ہو چکا ہے، اولاد بھی ہے. نبی پاک نے ان سے نکاح کیا. یہ مالدار تھی اور اپنا پیسہ روپیہ حضور پر پانی کی طرح بہایا، قربان کیا. حضور غار حرا میں تشریف فرمائے. خدیجہ الکبریٰ گھر سے کھانا تیار کر کے لے جا رہی ہیں. یہ گھر سے چلی ہیں، مکہ مکرمہ میں ان کا گھر ہے. دیکھو ایک خاتون کتنا سفر کر کے حضور کی خدمت میں کتنی بلندی پر چڑھ کر کھانا پیش کرنے کے لیے جا رہی ہے. پھر کیوں نہ عرش والا پیار کرے؟ کوئی کرے گا تو مزدوری ہی نہیں کی، شام کو اجرت کیسے مانگتا ہے؟ ادھر سترہ نشی کو حکم ہوتا ہے جا جبریل فوراً جا. خدیجہ کے پہنچنے سے پہلے پہنچ اور حضور کی خدمت میں پہنچ اور عرض کر یا رسول اللہ. جب خدیجہ حاضر ہوں تو اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچاؤ اور جبریل تو اپنی طرف سے بھی سلام پیش کرنا. واہ بھائی واہ، جنہوں نے میرے نبی کی خدمت کی یا سنت پاک پر عمل کیا، یہی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نام اپنے سلام اور پیغام بھیجتا ہے. سبحان اللہ. اور جبریل امین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے پاس برتن ہے، اس میں کھانا ہے اور سالن بھی ہے. جبریل تم نے دیکھا ہے کھول کر؟ تمہیں کیا پتا برتن میں کیا ہے، کہاں ہے وہ؟ توجہ کر رہے ہو آپ؟ نہیں کر رہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں نا 2 بجے تک آپ بیٹھیں تو میں انشاءاللہ شاید کوئی بات اپنی پوری کر سکوں. یہ رمضان مبارک کی برکت ہے. میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. جبریل نوری ہے، نور سے تخلیق ہے، نور سے. اس کے لیے یہ دیواریں، یہ پہاڑ، کوئی چیز حجاب نہیں ہے. اس لیے کہ نور ایک میرا یہ لفظ یاد رکھو، نور جو ہے یہ مبدأ انکشاف ہے. اس کی میں وضاحت اب کروں تو بڑا وقت چاہیے. سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. یہ تیری آنکھ میں نور ہے. جب یہ نور باہر نکلتا ہے جتنا دور تک جا سکتا ہے، فوراً وہاں کی جو چیز دیکھتا ہے وہ فوراً آنکھ میں واپس لوٹاتا ہے. آنکھ پھر دل میں ڈالتی ہے، دل سمجھتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ نور کی بات چل جائے گی. خدیجہ کا ذکر باقی رہ جائے گا. یہ حضرت خاتون جنت کی اماں جان ہے. ان سے حضور کی ساری اولاد ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے جو سب سے چھوٹے حضور کے بیٹے ہیں. یہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ اہل سنت کی کتابوں میں سے نہیں، اہل تشیع کی کتابوں میں سے. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اصول کافی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، 7 اولاد حضور کی خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے ہوئی ہیں. 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں. سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہے. ان کا نکاح خاتون جنت کے خالہ زاد بھائی ابو العاص کے ساتھ ہوا. یہ خدیجہ الکبریٰ کی بہن ہیں، ابو العاص کی والدہ، ان کے ساتھ ہوا مکی زندگی میں. اور ابو العاص کا نام اکثر لوگوں کو نہیں، 99% نہیں، 100% لوگوں کو پتہ ہی نہیں. کنیت مشہور ہے، نام میں بتا دیتا ہوں. لفیظ ان کا نام ہے. لفیظ زوئے کے ساتھ، توئے کے ساتھ جو زوئے ہوتی ہے،
جسے قاری ضا کہتے ہیں، ان کا اصل نام لفیظ ہے، کنیت ابو العاص ہے۔ یہ بدر میں حضور کے مقابلے میں تلوار چلاتے رہے، پھر قید ہوئے، 70 قیدیوں میں آئے مدینہ پاک میں، فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ پھر الگ ایک بحث ہے، اس کو بھی میں نہیں چھیڑتا، اس کے لیے بھی آدھ گھنٹہ چاہیے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی صاحبہ ہے۔ جب حضور نے انہیں آزاد کیا بدر کے قیدیوں کے ساتھ، مکے والوں نے وہی ہار بھیجا فدیے میں جو خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت زینب کو شادی کے موقع پر پہنایا تھا۔ جب وہ ہار حضور کی خدمت میں آیا تو خدیجہ بھی یاد آ گئی، اپنی بیٹی زینب بھی یاد آ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ابو العاص سے فرمایا تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ، آزاد ہو، جو بھی فدیہ دے آزاد ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ جب مکے پہنچو میری بیٹی کو مدینہ پاک بھیج دینا۔ اب یہ میں قصہ یہیں ختم کرتا ہوں۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ ہے حضور کی، ان کا عقد پہلے عتبہ کے ساتھ تھا۔ عتبہ اور عتیبہ دو بیٹے ہیں، کس کے؟ ابو لہب کے۔ ایک بیٹی عتبہ کے گھر، ایک بیٹی حضور کی عتیبہ کے گھر، انہوں نے بھی طلاق دے دی۔ حضور نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، وہ وفات پا گئی۔ پھر دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح بھی حضور نے عثمان غنی سے کیا۔ عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ ذوالنورین کا معنی دو نوروں والا۔ عثمان تیرے گھر کہاں سے نور آیا؟ نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں نا۔ اگر نبی کی بیٹیاں آنے سے نور والا بن جاتا ہے، جس کی بیٹی ہے وہ نور نہیں ہے۔ سینہ صاف کر تاکہ تیرے دل میں محمد پاک کا نور آئے، روشنی آئے، ایمان آئے، حق آئے، صداقت آئے، صداقت آئے، امانت آئے، امانت آئے، سخاوت آئے۔ اللہ اللہ، رب کتنی نعمتوں سے تو محروم ہے۔ چور جو ہے گھر میں داخل ہوتا ہے، چراغ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، گھر والے چراغ جلاتے ہیں، گھر والے نور کہتے ہیں، دشمن نور کا انکار کرتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ چور ہیں، وہ گھر میں چوری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نبی کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں۔ رقیہ بھی انتقال فرما گئی۔ ام کلثوم نے کب انتقال فرمایا؟ جب حضور بدر میں تھے، اور حضرت عثمان کو اجازت نہیں فرمائی کہ تم بدر میں آؤ، فرمایا تم میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ، تمہیں بدری صحابہ میں شامل کیا جائے گا، تمہیں مال غنیمت سے حصہ دیا جائے گا، تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ نبی کے فرمان کے تحت کام ہوتے ہیں نا۔ اللہ بدر سے حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، مدینہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت ام کلثوم کا جنازہ آ رہا ہے، اور سن 2 ہجری میں بدر سے واپسی پر حضور نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے کیا۔ اور فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بعلی، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ سبحان اللہ۔ سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ تو زہرا کی عمر اس وقت 15 سال 5 ماہ ہے، علی المرتضیٰ کی عمر مبارک 21 سال 5 ماہ ہے۔ خاتون جنت کی ولادت کب ہوئی؟ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس سال ولادت ہوئی۔ یوں سمجھیے کہ حضور سے 41 سال فاطمہ زہرا چھوٹی ہیں، 41 سال۔ اب یہاں بھی بڑی تفصیل ہے۔
لیکن میری نظر طلاق پر ہے. نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی. کب؟ ذوالحج میں. پتہ ہے نا بدر کا معرکہ رمضان میں ہوا ہے، 17 رمضان کو. رمضان میں خاتون جنت کا نکاح ہوا ہے، ذوالحج میں رخصتی ہوئی ہے. 2 ماہ بعد یہ طریقہ سنت کا ہمیں مل گیا کہ نکاح پہلے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، موقع پر کرو تب بھی ٹھیک ہے، رخصتی دیر سے کرو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا، بڑا موقع ہے. یہ جو باہر سے نوجوان آتے ہیں، کسی بھی ملک سے، انگلینڈ سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، یا اگر شادی کرتے ہیں رخصتی بھی ہو جاتی ہے، ہفتے کے بعد چلے جاتے ہیں. یہ اس بچی پر ظلم ہے کہ نہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ نکاح ہو جائے، کاغذ بن جائے، وہ پیپر لے کر چلا جائے، رخصتی نہ ہو. جب پیپر بن جائے اس کو بلا لے یا خود پاکستان آ جائے. اس کا علاج ہم ممبر والے نہیں کر سکتے، ہم صرف بتا سکتے ہیں مسئلہ. میرے پاس کتنی ایسی بچیاں آتی ہیں جو اس پریشانی میں ہوتی ہیں. اچھا یہ دنیا آپ کی ہے، ہماری وہ دنیا ہے جو گزر چکی ہے. ہم ادھر جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں، تم ادھر جھانک جھانک کر دیکھتے ہو. تمہارا ہمارا قبلہ الگ الگ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، جناب عمر فاروق نے فرمایا میاں بیوی کے درمیان 3 ماہ سے زیادہ جدائی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو 5 سال کے بعد آ رہا ہے. آج عمر ہوتا اور اس کا درہ ہوتا، اس نوجوان کی پیٹھ ہوتی اور اس پر سزا دی جاتی. تو لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کا کام کرتا ہے. پوچھ اللہ اور اللہ کے رسول سے قانون کیا ہے، اس کے مطابق چل. میری بات سمجھ گئے؟ میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بچیاں روٹ کر میکے چلی جاتی ہیں کئی سال، شریعت اجازت دیتی ہے اس بات کی؟ مجھے آپ بتاؤ تاریخ. میں آج آپ کو مہلت دیتا ہوں، علماء سے رابطہ کرو، کتابوں کو کھنگالو. تمہیں کوئی ایسی روایت، کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ حضور کی صاحبزادیاں جن کی شادی ہو گئی انہوں نے پھر شادی کے بعد ایک رات بھی حضور کے گھر گزاری ہو. کدھر جا رہے ہو؟ کوئی علم کی روشنی تلاش کرو. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں مطالعہ والے کہ خاتون جنت کا حجرہ حضور کے ساتھ ہے، حضور کا گھر ان کا گھر ساتھ ہے، ایک دیوار ہے. تو فاطمہ آ کر زیارت کر جاتی ہیں، ملاقات کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے. عثمان غنی کا گھر تو دور ہے نا. رقیہ کتنے دن حضور کے گھر رہ کر گئی ہیں. ام کلثوم نے کتنی راتیں حضور کے گھر گزاری ہیں. یہ ان کا گھر ہے، والد کا گھر ہے. بیٹی آئی ہے، بولو کسی کے مطالعے میں ہے. نکاح کر دیا، اب تیرا وہی سب کچھ ہے. اس لیے بیٹی کے نام کے ساتھ پہلے باپ کا نام چلتا ہے. جب نکاح ہو جائے باپ کے نام کی جگہ شوہر کا نام آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں؟ تیرا گھر وہی ہے. اپنے شوہر کے ساتھ کبھی آنا ہے تو آؤ، گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے دن گزارو، جاؤ. یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ روز دوڑ رہی ہے، میں میکے جا رہی ہوں، میں میکے جا رہی ہوں. اس بات کی کوئی اجازت نہیں. نمبر 2، دوسرا مسئلہ اس سے بھی اہم. آج میں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر چھوڑوں گا اور پھر بھیجوں گا. مجھے بتاؤ کہ حضور کی مجلس میں علی اور عثمان کیسے بیٹھتے تھے؟ یہ 2 انگلیاں برابر ہیں. میرے رب کا قرآن گواہی دیتا ہے، رحماء بینہم، ان کے درمیان سے تو ہوا بھی نہیں گزر سکتی. پیار ہے نا. یہ دونوں آپس میں کیا بن گئے رشتے میں؟ ہم زلف. اسے کیا کہتے ہو؟ ہم زلف. تو مجھے کتابوں سے ڈھونڈ کر دینا، میں اس کی انتظار کروں گا
کہ کبھی علی المرتضیٰ عثمان غنی کے گھر گئے ہوں یا عثمان غنی کبھی فاطمہ الزہرا کے گھر آئے ہوں۔ آپ جاگتے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، توجہ ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اگلے روز اپنے ساتھی کو بلوال کے علاقے کی ایک بات سنا رہا تھا، بڑے معزوز ہوئے، تم بھی سن لو۔ دھوری ایک گاؤں ہے، جب بلوال جاتے ہو تو راستے میں اڈا آتا ہے، پل کراس کرو تو بائیں ہاتھ وہ گاؤں ہے۔ ایک زمیندار ہے، اپنی زمین میں ڈیرے پر رہتا ہے، ادھر اس کا دارا ہے، ادھر اس کا گھر ہے۔ مجھے آپ کی بڑی توجہ کی ضرورت ہے زمیندار ان پڑھ ہے لیکن غیرت مند ہے۔ غیرت کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے، یہ رب جسے عطا فرمائے۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، شادی ہو گئی، آج داماد آیا ہے اس کی بیٹی کو لے کر، چلو بھائی چلتے ہیں، میں تمہیں اپنے ماں باپ سے ملاتا ہوں۔ وہ دارے پر بیٹھا تھا، وہ داماد آیا، بیٹی کو لے کر گھر چلا گیا۔ چلے جاتے ہیں نا، اس کی اور بھی بیٹیاں تھیں، اس کی بیوی داماد کی ماں بن جاتی ہے، اس سے کوئی پردہ نہیں، وہ محرم ہے، لیکن اس کی بیٹیاں داماد ان کے لیے غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے پردہ قرآن کہتا ہے ضروری ہے۔ اسے پتہ چلا کہ میرا داماد آیا ہے، گھر پر بیٹھا ہے، وہ گھر چلا گیا، یہاں سے پکڑ لیا، اٹھ بھائی جوان، باہر دارے میں بیٹھ، میں نے تجھے ایک دیا، ساری نہیں دی۔ توجہ کریں گے آپ؟ آگے سنا سکتے ہو لوگوں کو، گھر والوں کو سنا سکتے ہو، اس پر عمل کر سکتے ہو، پھر تو ہو پکے مسلمان، قرآن پر ایمان رکھنے والے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کچا ہے، کچا گھڑا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا۔ سالی سے پردہ ضروری ہے، بیوی کے شوہر کے بھائی سے پردہ ضروری ہے، کزن سے پردہ ضروری ہے، خالہ زاد بھائی ہو، ماموں زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، چچا زاد ہو، اس سے پردہ فرض ہے۔ تیرے گھر میں تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تیرے گھر میں اسلام نہیں ہے، قرآن صرف مسجد میں ہے اور دین قرآن میں ہے۔ گھروں میں لے جاؤ دین کو، یہ کمکمیں نہ جلاؤ، ٹیوبیں نہ جلاؤ، فانوس نہ بچھاؤ، قالینیں نہ بچھاؤ، اللہ کا قرآن کھولو اور پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ ہائے ہائے، اے میرے بھائی، کاش یہ اسلام تیرے اندر داخل ہو جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ آج بھی اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ خاتون جنت کی بات سناتا ہوں، ان کی 6 اولادیں ہیں خاتون جنت کی۔ وہ جو ماتمی گروہ ہے وہ تمہیں نہیں بتائے گا، ہم آل حق بتائیں گے انشاءاللہ۔ انہیں صرف حسین کا نام آتا ہے، حسین، سلام یا حسین نہیں، سلام یا حسن۔ حسن بڑا بھائی ہے، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا محسن۔ فاطمہ الزہرا کے 3 صاحبزادے ہیں، بڑے حسن ہیں، چھوٹے حسین ہیں، سب سے چھوٹے محسن ہیں جو بچپن میں انتقال فرما گئے۔ حسن سب سے بڑے ہیں، بڑے کو چھوڑ کر انصاف کی بات ہے، آپ کہیں بھی سلام یا حسن نہیں دیکھو گے کہ وہ فاطمہ کا نور نظر نہیں ہے، وہ علی کا لخت جگر نہیں ہے۔ اور 3 صاحبزادیاں، بڑی صاحبزادی زینب جو حضور کی بڑی صاحبزادی، وہی فاطمہ الزہرا نے نام رکھا۔ تو نام تلاش کرتا پھرتا ہے، کبھی ٹی وی پر، کبھی اخباروں میں، کبھی کسی ڈکشنری سے ڈھونڈتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تجھے ضرورت ہی نہیں، تیرے سامنے رجسٹرڈ نام ہیں،
بیٹا پیدا ہو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، رکھو محمد، جی دوسرا پیدا رکھو احمد، جی تیسرا پیدا رکھو حامد، یہ تینوں میرے نبی کے اسماء گرامی ہیں۔ کیوں نہیں پیارے لگتے؟ معلومات اندر کچھ کالا کالا ہے، ابھی روشنی نہیں گئی۔ بیٹی کا نام کیوں نہیں رکھتا زینب، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، خدیجہ، عائشہ، صفیہ، ام سلمہ، زینب؟ یہ نام پیارے نام حضور کے گھروں کے نام ہیں، تو اپنے گھر میں کیوں رواج نہیں دیتا؟ خاتون جنت کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام زینب، دوسری کا نام رقیہ، تیسری کا نام ام کلثوم، وہی جو حضور نے نام رکھے تھے۔ ان کی بہنیں ہیں، اب ان کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ام کلثوم سب سے چھوٹی ہے۔ یہ بڑی مشکل بات آپ کو ہضم ہوگی، کہنے کو تو میں ضرور کر جاؤں گا۔ آخر بیٹیاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ان کے رشتے ہونے ہیں نا، تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ عمر داماد بنے علی کی اور فاطمہ کے۔ اب تو گالی نکالے گا، فاطمہ کے داماد کو برا بھلا کہے گا، سوچ لے، عقل سے کام لے۔ اور صرف نکاح نہیں ہوا، کوئی کہتے جی نکاح ہوا ہے، زبردستی عمر نے کیا ہے، وہ بڑا زبردست تھا، وہ زبردست تھا تو ہم تو شیر خدا علی کو کہتے ہیں۔ علی شیر خدا ہیں، شیر کے مقابلے میں کسی کے کیا حیثیت ہے؟ جب جنگل میں شیر آواز نکالتا ہے سارے پرندے دبک جاتے ہیں، کوئی نہیں بولتا، لیکن جہاں حق ہو وہاں علی اپنے سائن کریں گے، ٹھیک ہے بھائی حق ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے رخصت ہی نہیں ہوئی، تو میں تمہیں ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ عمر کا بیٹا بھی ہوا ہے، نام اس کا زید تھا۔ حضرت ام کلثوم کے بدن سے حضرت عمر فاروق کا بیٹا ہوا، زید نامی، بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اور جو حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں حضرت زینب، ان کی ایک بیٹی باقی بچی، ان کا نام ہے امامہ۔ کبھی مولوی نے آپ کو بتایا ہے؟ یہ قصے خان مولوی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تنخواہ تم بھی تو تھوڑی دیتے ہو نا، گن کر پیسے دیتے ہو۔ مسجدوں میں عالم رکھو، عالم۔ یہ کرائے والے لوگ کام نہیں کریں گے تیرے دین کا، اگر تجھے دین سمجھنا ہے عالم رکھ۔ اور میری خواہش ہے، آج رمضان کا جمعہ ہے، کافی نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، مختلف محلوں سے آتے ہیں۔ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری درخواست ہے آپ سے کہ ہر مسجد میں ایک مدرسہ قائم کرو، اور بچوں کو قرآن پاک حفظ کرائیں۔ اس کی قوم کو بہت زیادہ ضرورت ہے، برکت بھی ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم عام ہوتی ہے۔ یہی نہیں کہ زور پڑھائی، فجر پڑھائی اور زور پڑھائی، یہ 8-10 گھنٹے کدھر گزارے؟ قاری صاحب کو کہو بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھاؤ، عصر زور تک پڑھاؤ، زور سے عصر تک پڑھاؤ، تنخواہیں زیادہ دو ان کو۔ ہر مسجد میں مدرسہ ہونا چاہیے، ہر محلے میں مدرسہ ہونا چاہیے۔ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، سکول بڑھ رہے ہیں، پرائیویٹ سکول، اس طرح دینی ادارے بڑھنے چاہیے۔ اور تم بے فکر رہو، تم سے کوئی چندہ نہیں مانگے گا، جس کا قرآن ہے وہ خود ہی کفالت فرمائے گا۔ یہاں آتے جاتے ہو نا، کبھی چندے کی کوئی آواز سنی ہے؟ نظام چل رہا ہے نا، جو چندے مدرسے والوں کرتے، میں کہتے بیٹھ جا، توکل اللہ پر کر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں کیوں منگا غیراں کولو، خصم کنگال نہیں میرا۔ جس کا خصم کنگال ہو وہ کاسے کدائی لے کر دروازوں پر پھرے، اور جس کا خصم کے پاس سارے خزانے ہو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
اللہ فرماتا ہے زبانیں آسمانوں کے خزانے میرے پاس، زمین کے خزانے میرے پاس، تو سیری کے وقت دامن پھیلا، رب نہ دے تو پھر کا بات کرنا، تجھے طریقہ ہی نہیں آتا، تو نے کسی استاد سے سیکھا ہی نہیں ہے، تجھے کسی مرشد نے بتایا ہی نہیں ہے۔ تربیت یافتہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت زینب کی صاحبزادی کا کیا نام مبارک ہے؟ یہ حضور کی کیا لگتی ہیں؟ وہی جو حسین لگتے ہیں، وہ نواسے ہیں، یہ نواسی ہے۔ یہ قصے تو سنے ہیں نا کہ حسین نے حضور کی سجدے کی حالت میں اوپر چڑھ گئے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، یہ تو سنا ہے نا۔ او مولویوں کی اللہ ہدایت عطا فرمائے، میرے نبی نے نماز کی حالت میں ام امامہ کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ یہ کیوں نہیں سناتا اور کیوں نہیں بتاتا؟ یہ بھی حضور کی تو نواسی ہے۔ اور جب حضور رکوع میں جانے لگتے تو ام امامہ کو اٹھا کر زمین پر بٹھاتے، رکوع فرماتے، سجدہ فرماتے، جب قیام کے لیے اٹھتے پھر اٹھا کر کندھے پر رکھتے۔ کیا کروں؟ کوئی علم کی روشنی گھر لے کر جاؤ۔ آئے ہائے، کوئی مولوی بیٹھو تو وہ کہہ کہ اس طرح تو نماز میں یہ عمل کثیر ہے، نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، ہم نہیں اپنے پاس رکھ نمازیں، نبی کی نماز اور ہے، تیری اور ہے، تجھے کیا پتا؟ جس کا یہ مقام ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، میرے نبی کی شان ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، کہاں اللہ کہاں مخلوق، دونوں کے ساتھ رابطہ ہے، ادھر سے لیتے ہیں فیض، ادھر دیتے ہیں فیض، ادھر کی درخواست گناہ گاروں کی لیتے ہیں، ادھر سے معافی کے سائن کرا کر واپس کرا۔ تو نے میرے نبی کو سمجھا ہی نہیں ہے، ان کا نام محمد ہے، میم پر شد ہے، اور شد والے حرف کا پہلے بھی تعلق ہوتا ہے، بعد میں بھی ہوتا ہے۔ ہا کا میم سے تعلق ہے، میم کا دال سے تعلق ہے، میم سے پہلے ہا ہے حق تعالی، بعد میں دال ہے دنیا، میم درمیان میں محمد پاک کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فقط میرے رسول کی شان ہے۔ ادھر سے ہر وقت فیض آ رہا ہے، لے رہے ہیں، ادھر ہر وقت فیض دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ زندگی میں آج بھی زندگی ہے اور آج بھی فیض تقسیم ہو رہا ہے، ورنہ کوئی ولی نہ بنتا، کوئی غوث نہ بنتا، کوئی کتب نہ بنتا، کوئی ابدال نہ ہوتے، کوئی اوتاد نہ ہوتے، کوئی نجیب نہ ہوتا، کوئی نقیب نہ ہوتا، کوئی محدث نہ بنتا، کوئی مفسر نہ بنتا، کوئی حافظ قرآن نہ بنتا، بلکہ میں کہتا ہوں کسی کی زبان پر کلمہ بھی نہ آتا۔ یہ بہاریں، یہ رونقیں، آج جس مسجد میں جاؤ مسجدیں فل ہیں، عشاء کے بعد جاؤ مسجدیں فل ہیں، الحمدللہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہار ہے نبی کے گلشن میں، نبی کے گلشن میں بہار ہے۔ جس پودے پر پھول دیکھو یا پتا دیکھو سمجھ لو اس درخت کی جڑ زندہ ہے۔ میں کوئی دلائل نہیں دے رہا، میں تمہیں محسوسات میں لے کر ذرا پھیلا رہا ہوں۔ درخت کا پتا سبز، درخت کا پھول، اس کا پھل، یہ کیا گواہی دے رہا ہے کہ میرے درخت کی جڑیں زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حیات النبی موضوع نہیں ہے، موضوع کیا ہے؟ میرے نبی نے اپنی ساری اولاد سے بے حد پیار کیا ہے، بے حد پیار کیا ہے۔ ابھی میں نے حدیث پاک کی کتاب تو کھولی نہیں، وہ تو میں ساتھ ہی لے کر چلا جاؤں گا۔ ابھی تعارف ہو رہا ہے اس خانوادے کا، جس خانوادے میں قرآن اترا، جس کے گھر سے حدیثیں نشر ہوئی، صدق نشر ہوا، امانت نشر ہوئی، اللہ وفا نشر ہوئی۔ آخری بات کہہ دیتا ہوں آپ سے، آج یہ تو کوئی فکر نہیں نا کہ جا کر آپ نے ناشتہ کرنا ہے، گھر والے مطمئن ہیں، آپ نے سحری کو برتن دھو دیے، بس شام کو دیکھا جائے گا۔
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کتنے لوگ روزے دار ہیں، کتنے لوگ عمرے کر رہے ہیں، کتنے لوگ حج کر رہے ہیں، کتنے نوافل پڑھ رہے ہیں، کتنے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کتنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، کتنے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. یہ میرے نبی کا فیض نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ صرف گجرات میں نہیں، صرف پنجاب پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جس خطے پر جاؤ، جس ملک پہ جاؤ، حافظ قرآن دور کر رہے ہیں. میرا نبی بھی دور کرتا تھا. کس سے؟ جبریل امین آ کر دور کرتے تھے حضور کے ساتھ. جبریل امین بھی پھر حافظ قرآن نکلے نا. تیرے گھر میں بھی ایک آدھ حافظ قرآن ہونا چاہیے. یہ ملکوتی صفت ہے، یہ نبیوں کی شان ہے. تو نہیں کر سکا، بیٹے کو کرا دے. کل عزت کا کرامت کا تاج تیرے سر پر رکھا جائے گا. میرے نبی بشارت سنا گئے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس سال، میرے کافی ملنے والے انہوں نے اپنے بچے درس میں داخل کرائے. آپ تو لوگوں کا ایسا ذہن ہو گیا ماڈرن، اوپر والی سوسائٹی جہاں وضو ہی نہیں پہنچتا، جہاں طہارت ہی نہیں پہنچتی، اتنی اونچی سوسائٹی کہ وہاں رزق حلال بھی نہیں پہنچتا، اتنی اونچی سوسائٹی کہ وہاں حیا بھی نہیں پہنچتا. عدل تو دور کی بات ہے. تم اچھی ہو، زمین پر چلتے ہو، نیچے والی سوسائٹی، تمہارے پاس یہ چیزیں ساری ہیں اللہ کے فضل سے. اب تو لوگ کہتے ہیں اب بچے نے کدھر داخل کرائی، مولوی بنا رہے. اب پاگل دیا پترا، مولوی تو بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے. اے غصے سے میرا لفظ نکل گیا، میرا رسول خوش ہو گیا، میرا اللہ خوش ہو گیا کہ یہ لفظ تو نے میری رضا کے لیے نکالا ہے. اور پاگل کا پتر ہے جو لوگوں کو، بچوں کو روکتا ہے کہ مدرسے نہ داخل کراؤ، مولوی بنانا ہے. مولوی مولوی مولوی، انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا. یہ مسجد کے کون ہیں؟ کہتے ہو نا کون ہے؟ نہ ڈرو، تم نہیں مولانا بن جاؤ گے. جو بن گئے بیچارے بن گئے، مصیبت زدہ ہیں وہ لوگ. قیامت کے دن انشاءاللہ ان کی عزت دیکھنے والی ہوگی. اللہ پاک نے یہ لفظ اپنے لیے پسند فرمایا ہے. کہو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے زیادہ مشہور ان کی جو صفتیں ہیں اس میں حیا اور صبر ہے. حیا اور صبر. ایک دن حضور تشریف لے گئے. بھائی وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، آپ کلاک نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں. کلاک دیکھیں تو پریشان ہو جائیں گے. پریشان تو مجھے ہونا چاہیے جو بول رہا ہوں روزے کی حالت میں، منہ بھی خشک ہو جائے گا. اللہ قبول فرما لے. اس کی رضا مقصود ہے. اللہ وحدہ لا شریک گواہ ہے، اس کی رضا مقصود ہے. وہ راضی ہو جائے. معلوم نہیں کس بات پر راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاتون جنت کی سب سے زیادہ جو صفتیں مجھے پسند آئیں، ابری ہوئی صفتیں پہلے پہلے آ جانے والی، صبر، حیا. میرے آقا گھر تشریف لے گئے، خاتون جنت ساتھ ہی تو حجرہ مبارک تھا، یہاں بھی وہاں بھی. ایک دن حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا، علی کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ علی اور رضا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. کہاں میں، کہاں اے نبی تیری شان، مجھے اتنی عزت عطا فرما دی ہے. اور میں یہاں سوچتا ہوں کہ ساتھ کیوں نہیں فرمایا، سامنے کیوں فرمایا؟ ساتھ اور سامنے میں فرق ہے بھائی. ساتھ والا دیکھا نہیں جاتا، سامنے والا دیکھا جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ اس میں یہ راز ہے. فرمایا علی تو مجھے دیکھے گا، میں تجھے دیکھوں گا. فاطمہ مجھے دیکھے گی، میں فاطمہ کو دیکھوں گا. تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اللہ اللہ. وہاں بھی یہاں بھی. حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، خاتون جنت کو دیکھا. اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا کپڑا وہ اپنے اوپر لپیٹا ہوا ہے.
اے ہائے نرم و نازک کپڑے ڈھونڈنے والوں، یہ خاتون جنت ہے جنہیں جنت کی عورتوں کا سردار فرمایا گیا۔ نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ تیرا میرا گھر ہوتا تو شوہر کی خیر نہیں تھی۔ رسول پاک نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ دنیا کی سختی پر صبر کر، تیرے لیے ساری نعمتیں جنت میں محفوظ ہیں۔ علی المرتضیٰ نے ایک دن کہا خاتون جنت سے جاؤ حضور کے پاس لونڈیاں بھی آئی ہیں، غلام بھی آئے ہیں، سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہو تو ایک لونڈی مانگ کر لے آؤ۔ خاتون جنت حاضر ہوئی۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں تیرا پیغام حضور کو پہنچا دوں۔ جب حضور تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی اور وہ چاہتی ہیں کہ ایک لونڈی خدمت کے لیے عطا فرما دیں۔ لونڈی آئی ہے، ایک دے دی جائے۔ نبی پاک تشریف لے گئے خاتون جنت کے گھر۔ فرمایا بیٹا مجھے پیغام ملا ہے تو لونڈی خدمت کے لیے چاہتی ہے، میں تجھ سے اچھی چیز تجھے نہ دے دوں؟ لونڈی خدمت کرنے والی سے اچھی چیز تجھے نہ دے دوں؟ یا رسول اللہ کرم آپ کا۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور رات کو سونے وقت بھی پڑھا کرو، یہ اس سے بہتر ہے۔ نبی نے آخرت کی راہیں دکھائی ہیں۔ اس دنیا میں حضور چاہتے فاطمہ الزہرا کا گھر موتی کا جنت سے آتا، کھانے وہاں سے آتے۔ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ آ سکتا ہے، نبی کی بیٹی کے لیے نہیں آ سکتا، لیکن نہیں، یا ہم صبر کریں گے اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ میں جنت میں عطا فرمائے گا۔ بہت سی باتیں جو میرے سینے میں محفوظ ہیں، اب میں وہی لے کر چلا جاؤں گا۔ یار زندہ سو مت باقی، وآخر دعوانا